اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 13 نمبر دعا کا تذکرہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاجات طلب کرتے ہوئے یوں دعا کا ارشاد ہے: اے اللہ، اے حاجات طلب کرنے والوں کی آخری منزل، اور اے وہ ذات جس کی بارگاہ سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اے وہ ذات جو اپنی نعمتوں کو قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا ہے، اور اے وہ ذات جو اپنے عطایا کو احسان جتلا کر مقدر نہیں کرتا ہے، اور اے وہ ذات جو لوگوں کی بے نیازی کا موجب ہے، مگر تجھ سے زیادہ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اے وہ ذات جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے اور اس سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اے وہ ذات جس کے خزانوں کو فنا نہیں کر سکتے سوال کرنے والوں کے سوال، اور اے وہ ذات جس کی مصلحت کو تبدیل نہیں کر سکتے معیشت کے وسائل، اور اے وہ ذات جس سے منقطع نہیں ہو سکتی ہیں حاجت مندوں کی حاجتیں، اور اے وہ ذات جسے عاجز کرنے والے عاجز نہیں کر سکتی دعا کرنے والوں کی دعائیں۔ تو نے اپنی تعریف ہی اپنی مخلوق سے بے نیازی میں کی ہے، اور تو لوگوں سے بے نیاز ہے، اور تو نے مخلوق کی طرف فقر کی نسبت دی ہے، اور مخلوق تیری طرف محتاج ہے، لہذا جو بھی اپنی حاجت کو تیری بارگاہ سے پورا کرانا چاہتا ہے اور اپنے نفس سے فقر کو تیرے ذریعے دور کرنا چاہتا ہے، تو اس نے حاجت کو تجھ سے طلب کر کے صحیح مقصد کی طرف رخ کیا ہے، اور جس نے بھی اپنی حاجت کا رخ تیرے علاوہ کسی اور کی طرف موڑ دیا، یا کامیابی کا راز تیرے علاوہ کسی اور کو قرار دیا ہے، تو اس نے محرومی کا سامان مہیا کر لیا ہے، اور تیری بارگاہ سے احسانات کے منقطع ہو جانے کا استحقاق پیدا کر لیا ہے۔ اے اللہ، میری تیری بارگاہ میں ایسی حاجت ہے جس سے میری کوشش قاصر ہے، اور میری تدبیر منقطع ہو گئی ہے، اور مجھے میرے نفس نے ورغلایا ہے کہ میں اسے ایسوں کے پاس لے جاؤں جو خود اپنی حاجتیں تیرے پاس لے کر آتے ہیں، اور اپنی ضروریات میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ خطا کاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش ہے، اور گناہوں کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ پھر میں تیری یاد دہانی کے ذریعے خواب غفلت سے چونکا، اور تیری توفیق کے سہارے اپنی لغزش سے اٹھ کھڑا ہوا، اور تیری رہنمائی سے اپنی ٹھوکر سے پلٹ گیا، اور میں نے فوراً کہا کہ میرا پروردگار پاک و پاکیزہ ہے، کوئی محتاج دوسرے محتاج سے کیسے سوال کر سکتا ہے، اور ایک عدم دوسرے معدوم کی طرف کیسے رغبت کر سکتا ہے؟ لہٰذا اے میرے معبود، میں نے تیری طرف رغبت کی ہے، اور اپنی امیدوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ مجھے تجھ پر بھروسہ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میں جس کثیر کا سوال کر رہا ہوں وہ تیری عطا کے مقابلے میں قلیل ہے، اور جس عظیم کا تقاضا کر رہا ہوں وہ تیری وسیع بارگاہ میں حقیر ہے۔ تیرا کرم کسی کے سوال سے تنگ نہیں ہوتا، اور تیرے دست قدرت تمام دستوں سے بالاتر ہے۔ اے اللہ، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج، اور میرا معاملہ اپنے تفضل و کرم کے ذریعے کرنا، اور مجھ پر اپنے عدل کی بنا پر مجھ پر استحقاق کے لحاظ سے بوجھ نہ ڈالنا،
کہ میں پہلا انسان نہیں ہوں جس نے تیری طرف رغبت کی ہو اور تو نے اس کو نہ دینے کے استحقاق کے باوجود نہ دیا ہو، اور نہ میں پہلا سائل ہوں کہ جس کے محرومی کے لائق ہونے کے باوجود تو نے فضل نہ کیا ہو۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور میری دعا کو قبول کرنے والا، اور میری ندا کے قریب، اور میری حالت پر رحم کرنے والا، اور میری آواز کا سننے والا ہو جا، اور میری امیدوں کو منقطع نہ کرنا، اور میرے رشتے کو کاٹ نہ دینا، اور مجھے اس حاجت میں یا کسی بھی دوسری حاجت میں اپنے غیر کے حوالے نہ کر دینا، اور تو ہی میری طلب کی کامیابی اور میری حاجت کی برابری اور میرے سوالات پر عطا کا ذمہ دار ہو جا، قبل اس کے کہ میں اپنی جگہ سے ہٹوں میری مشکل کو آسان کر دینا، اور تمام معاملات میں میری تقدیر کو اچھا بنا دینا، اور درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو دائمی اور پڑھنے والی ہو اور جس کی ابدیت تمام نہ ہو اور اس کی مدت کی انتہا نہ ہو، اور اسی صلوات کو میرے لیے مددگار اور میرے مقاصد کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے کہ تو صاحب وسعت و کریم ہے، اور میرے پروردگار میری حاجتیں یہ ہیں۔ اس مقام پہ حضرت اپنی حاجتیں ذکر کرتے تھے اور پھر سجدے میں جا کر یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے فضل نے مجھے مانوس بنا دیا ہے، اور تیرے احسان نے میری رہنمائی کی ہے، لہذا تجھ سے میرا سوال خود تیری ذات سے ہے اور تیرے نبی اور ان کی آل کے واسطے سے یہ ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔